ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، نفرتوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے بھارت میں، اور بالخصوص اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یو پی میں جس طرح کی مذہبی سیاست اور مذہبی نفرت والی سیاست چل رہی ہے، وہ اب بڑے بڑے اپنے دھرم کے آچاریوں پر، آشرموں کے سربراہوں پر، سامیوں پر جو ہے اس وقت نفرت حد سے زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پریاگراج شہر میں منعقدہ بھارت ایکسپریس کے میگا کانکلیو مہاکمبھ مہاتمیہ پرمہامنتن میں پرمارتھن نکیتن آشرم کے سربراہ سوامی چدانند سرسوتی نے کمبھ کے علاوہ مختلف مسائل پر اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ اس موقع پر ہندوستان کے پرجوش اور کامیاب وزیر اعظم نے پہلی 13 دسمبر کو کہا تھا کہ یہ قومی اتحاد کے لیے ایک مہا یجیہ ہے۔ چدانند سرسوتی نے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ صرف حکومت نہیں، ایک مہذب حکومت ہے، اس کے ذہن میں ہے کہ اگر آپ کسی قوم کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو اسے انا سے نہیں بلکہ اقدار سے تعمیر کرنا ہے، کیونکہ جیتنے والا بھی انا کی وجہ سے ہارتا ہے اور ہارا آدمی جیت جاتا ہے۔ ہندوستان طاقت اور تلوار کے زور پر نہیں کھڑا ہے، وہ ثقافت اور روایات کے زور پر آ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں بات سنبھل کی کیوں نہ ہو، ڈرنا کس بات سے ہے، کھودنے دو، ایک جگہ نہیں ہر جگہ کھودنے دو، کسے فکر ہے، اگر سچ ہے تو سچ ہی نکلے گا، اس لیے سچائی کے لیے ہمت چاہیے۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ سنبھل ایک علامت ہے، مرض تو بہت ہوئے ہیں، یہ ایک علامت ہے، اس لیے سنبھل یہ پیغام دے رہا ہے کہ سنبھلنے کا وقت آ گیا ہے۔ سنبھل کہہ رہا ہے کہ بہت کچھ سنبھالو، نہیں تو بہت کچھ سنبھال لیا جائے گا۔ تو ناظرین گرامی، اشارہ کنایتاً کس طرح سے سنبھل کا حوالہ دیتے ہوئے ایک سوامی نے جو ہے سنبھل کو ایک علامت قرار دیتے ہوئے اس میں مزید کھدائی جاری رکھنے، ہر جگہ کھودنے کی بات کر رہی تھی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کھدائی جاری رکھو۔ یہ ایک سوامی کا بیان ہے ایک چینل میں ڈیبیٹ کے سیکشن میں، انٹرویو کے سیکشن میں۔ تو وہیں پر ناظرین گرامی ایک اور مکتیشور آنند کے سلسلے میں تو ابھی مکتیشور آنند جو ایک بڑے سوامی اور سنت مانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اب جو ہے نفرت کا جو ہے ماحول بنانا شروع کر دیا ہے۔ ان کی سلسلے میں تازہ بیان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک بار پھر مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے پاکستان کی جانے کی بات کہی ہے کہ اگر ہندوستان ڈیوائیڈ ہوا ہے دو حصوں میں تو پھر جو ہے ان کو پاکستان جانا چاہیے۔ یعنی اشارتاً کنایتاً اس وقت مختلف علاقوں میں جس طرح کا نفرت کا ماحول بن رہا ہے، ان کے اس بیان سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ادھر دلی سے خبر آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی ملعون و مردودہ نوپور شرما کے نام پر کوئی بحث ہوئی ہے، جس پر کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی سینٹرل الیکشن کمیٹی کی میٹنگ میں ان کا نام آیا ہے اور ممکن ہے کہ ان کو جو ہے دلی کے کسی علاقے سے امیدوار بنایا جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گستاخ رسول، یہ ملعون و مردود عورت گزشتہ 3 سال سے پارٹی سے دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متنازع گستاخانہ بیان دینے کے بعد کس طرح کی صورتحال پورے بھارت میں پیدا ہوئی تھی، اور کس طرح سے اس کے خلاف جو ہے احتجاجات بڑے تھے، اور اس موقع پر کس طرح سے تشدد بھی ہوا تھا۔ گوپال رائے بابرپور سے عام آدمی پارٹی کے امیدوار رہے۔ نوپور شرما کے بابرپور سے گوپال رائے کے خلاف الیکشن لڑنے کی بات چلائی جا رہی ہے یا چل رہی ہے، اس طرح کی بات آتی ہے۔ اگر فیصلہ بی جے پی لیتی ہے تو اس سے صاف اور واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی نفرت میں کس طرح کی انتہائی گھٹیا سیاست کرنے پر بی جے پی مجبور ہے، یہ کہتے ہوئے اس تبصروں کو پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، محکمہ انکم ٹیکس نے مدھیہ پردیش کے ساگر ضلع میں ایک سابق ایم ایل اے کے گھر پر چھاپہ ماری کی۔ اس دوران بی جے پی رہنما ہرونش سنگھ راٹھوڑ کے گھر سے سونا، کروڑوں روپے کے نقد اور بے نامی امپورٹڈ کاروں کے علاوہ ایسی چیز ملی جس کو دیکھ کر انکم ٹیکس کی ٹیم بھی حیران رہ گئی ہے۔
साबिक एमएलए के घर के अंदर तालाब था जिसमें 4 मगरमच्छ पाए गए हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक छापामारी राठौड़ के कारोबारी पार्टनर राजेश केसरवानी के बीडी कारोबार में टैक्स चोरी के इल्जामात को लेकर की गई थी। राठौड़ सागर जिले में पुराने रहनुमा 2013 में एमएलए मुंतखब हुए थे। उनके वालिद हरनाम सिंह राठौड़ मध्य प्रदेश के वजीर भी रह चुके हैं। इनकम टैक्स अफसर केसरवानी उनके मावनिन से जुड़े ठिकानों पर गुज़श्ता कुछ दिनों से छापामारी हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि जुमा को जो छापामारी के दौरान अफसरों ने अहाते के अंदर बने एक तालाब में 4 मगरमच्छ देखे। उन्होंने इसकी इत्तला महकमे जंगलात को दी। मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट फोर्स के सरबराह असीम श्रीवास्तव ने मगरमच्छ मिलने की तस्दीक करते हुए बताया कि उन्हें बाहिफाजत तहवील में लेते हुए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन्होंने कहा कि बरामद किए गए मगरमच्छों की सेहत की जांच भी की जा रही है। हालांकि उन्होंने बताने से इनकार किया कि मगरमच्छ किसके घर से मिले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 155 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का इंकिशाफ हुआ है। 3 करोड़ रुपए नकद, सोना, चांदी वगैरह भी बरामद किया गया। ये भी बताया गया कि साबिक एमएलए की ही 140 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई, जो कंस्ट्रक्शन का कारोबार भी करते हैं। अगर सिर्फ टैक्स 140 करोड़ रुपए की अगर है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर जो है दौलत का अंबार इनके पास था। 140 करोड़ रुपए की टैक्स अगर सिर्फ देना है तो नाज़रीन गिरामी, ये बीजेपी के रहनुमा राठौड़ के घर की कहानी है जहां पर मगरमच्छ भी पाले जा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अय्याशी और इस तरह की चीज़ें इन लोगों को कहां से आती हैं। बीजेपी के रहनुमा होने की वजह से शायद मीडिया को ये बात हजम नहीं हो रही है और वो इस पर डिबेट भी नहीं कर रहे हैं। मगरमच्छ को लेकर के भी डिबेट नहीं कर रहे हैं और ना ही 140 करोड़ के टैक्स चोरी को लेकर के और ना ही सोना और जो इम्पोर्टेड कार यहाँ से बरामद हुए हैं, नकदी रकम जो आई हुई है, आई तो कहाँ से आए, किसने लाए और किस हद तक इन्होंने बदनामी की है, इस पर कोई डिबेट नहीं हो रहा है। वजह उसकी ये है कि बीजेपी से जुड़ा हुआ लीडर है। नाज़रीन गिरामी, एक बार फिर जो है हुकूमत ने एक नालायक बेटे और उसकी बहू को, बेटे और उसकी बीवी को जो है फटकार लगाई है, जो माँ के साथ नाजेबा सलूक कर रहे थे। जहाँ दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले की समाअत के दौरान बुजुर्ग माँ के साथ नाजेबा सलूक करने वाले एक बेटा बहू को सख्त फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें माँ की जायदाद तो चाहिए, लेकिन उसे शांति से जीने का हक देना उन्हें गवारा नहीं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बेटा और बहू और उनके बच्चों को बुजुर्ग के घर से बेदखल करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस संजीव नरोला की बेंच ने अपने हुक्म में कहा कि बुजुर्ग खातून के साथ नाजेबा सलूक, माली इस्तेहसाल और जहनी अजियत के इल्ज़ामात ज़िला मजिस्ट्रेट के सामने साबित हुए हैं। ये बात भी साबित है कि बुजुर्ग खातून की बहू ने शोहर और सास को छोड़कर गैर शादीशुदा ननंद पर घरेलू तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कराया। पहली नज़र में मालूम होता है कि बुजुर्ग के ज़रिए दहली माँ बाप और सीने शहरों की देखभाल और फलाह कानून तरमीम 2016 के तहत बेटा बहू के कुंबे को बेदखल करने की मांग करने पर बदला लेने की नीयत से कदम उठाया गया। ज़िला मजिस्ट्रेट ने देखते हुए कि मुतालिका जायदाद बुजुर्ग खातून के शोहर ने खरीदी थी, शोहर का भी इंतकाल हो चुका है, ऐसे में ये जायदाद बुजुर्ग खातून की है। ज़िला मजिस्ट्रेट ने बेटे बहू उनके कुंबे को बुजुर्ग का घर खाली करने का हुक्म दिया था। हाईकोर्ट ने उसे बरकरार रखा है। सालिसी के तहत तय किया गया बेटा बहू बुजुर्ग खातून 3000 रुपये महीने की अदायगी करेंगे। हालांकि बुजुर्ग खातून का कहना था कि कुंबा टूट चुका है, वो बस शांति से ज़िंदगी जीना चाहती है, इसलिए बेटा बहू उनके कुंबे को घर से छोड़ना ही मुनासिब होगा। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से माँ बाप की जायदाद तो चाहिए, लेकिन जो है वो बुजुर्ग वालिदैन नहीं। इधर नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश के अमेठी में वाक़े जैस रेलवे स्टेशन के अहाते में 2 मुस्लिम नौजवानों के नमाज अदा करने की वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हो गई, हिंदुत्व को मिर्ची लगी। रेलवे स्टेशन में पार्किंग के मकाम पर जहां जगह खाली थी, अपनी कार के पीछे जब एक करके 2 मुस्लिम नौजवान नमाज अदा कर रहे थे तो किसी ने वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर उसे वायरल कर दिया, जिसके बाद कट्टर हिंदुत्व कारकुनों की जानिब से सोशल मीडिया पर नमाज अदा करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाते हुए वावेला मचाया जा रहा है। मकामी बीजेपी लीडर ने रेलवे स्टेशन पर नमाज अदा करने पर एतराज़ करते हुए पुलिस कार्रवाई करने को कहा, जिसके बाद पुलिस मामले की तहकीकात करने के लिए जुट गई। इत्तलाआत के मुताबिक बीजेपी लीडर ने दावा किया कि खुलेआम नमाज अदा करने से फ़िरक़ावाराना हम आहंगी का खतरा रहता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जयास थाने की SH
ردیف سنگھ نے کہا کہ وہ اس معاملے میں تحقیقات کر رہے ہیں۔ پولیس کی جانب سے نماز پڑھنے والے 2 افراد کی شناخت کر لی گئی۔ ناظرین گرامی، کس طرح نفرت کہاں کو پہنچ گیا ہے۔ پہلے اس طرح سے کوئی بھی جو ہے اس وقت کہیں بھی نماز پڑھ سکتے تھے، بلکہ جو ہے بھائی چارگی کی انتہا تھی۔ اب اسی کو جو ہے الگ طرز سے پیش کرتے ہوئے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہیں۔ اس طرح کے تبصرے سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں۔ ادھر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور گورنر آنندی بین پٹیل کو خط لکھ کر کشی نگر ضلع کے تھانہ نیبوا نورنگیا گاؤں کے موزہ رامپور لوکریا میں 2 جنوری 2025 کو پیش آمدہ شرمناک واقعے پر فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ جمعیت علماء کشی نگر کی طرف سے موصول شدہ رپورٹس اور مختلف میڈیا کے مطابق مذکورہ گاؤں کے خاندان کی 3 مسلم خواتین پر گاؤں کے 2 درجن سے زائد افراد نے لاٹھی ڈنڈے سے حملہ کیا، انہیں برہنہ کر کے گاؤں میں گھمایا، ان کے بدن کے کپڑے کو بھی نظر آتش کر دیا۔ متاثرہ خواتین نے میڈیا کو اپنے ویڈیو بیان بتایا کہ انہیں سخت جسمانی اور ذہنی اذیت دی گئی، اور جب ننگا کر کے ان کو جلانے کی کوشش کی گئی تو وہ بھاگ کر پڑوسی گاؤں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئی، تو مقامی لوگوں نے ان کی مدد کی اور پہننے کے لیے کپڑے دیے۔ مولانا مدنی نے اپنے خط میں کہا اس واقعے کے ہفتہ گزرنے کے باوجود مقامی پولیس کا رویہ انتہائی مایوس کن ہے۔ گہرائی سے تحقیقات کیے بغیر SHO ان الزامات کو بے بنیاد بتا کر معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ رپورٹ کے مطابق گرام پردھان راجو سنگھ کا کہنا ہے کہ اس معاملے ان تینوں خواتین کے ساتھ انتہائی ظلم ہوا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ گورکھپور کے گلریہا پولیس اسٹیشن نے متاثرہ خاندان کے 8 افراد کے خلاف ہی کیس درج کر لیا ہے۔ ناظرین گرامی، 2-3 دن پہلے ہم نے وہ ویڈیو ان خواتین کی بھی ویڈیو سنائی تھی کہ کس طرح ان کو جو ہے یہاں پر بہت زیادہ حملہ کیا گیا تھا۔ اسی سلسلے میں جو ہے اس وقت پولیس کی جانب سے صحیح طور پر کارروائی نہ ہونے پر جمعیت علماء نے اس سلسلے میں جو ہے اپیل کی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، لیو ان ریلیشن شپ کس حد تک، کس خطرناک جو ہے حد تک پہنچ چکا ہے، اس کی ایک اور تازہ واردات اور سنسنی خیز جو واقعہ پیش آیا مدھیہ پردیش کے دیواس میں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ شہر کی ورنداون دھام کالونی میں جمعہ کی صبح خاتون کی لاش فریج میں ملی۔ لاش ملنے کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ معاملے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی، پھر گھر کو سیل کر دیا گیا۔ اس معاملے میں پولیس نے سنجے پاٹیدار نامی ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ ملزم نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر پوری واردات کو انجام دیا۔ پولیس کے مطابق دھریندر سریواستو کا ورنداون دھام میں مکان ہے۔ سنجے پاٹیدار اور پرتھیوا اور پنکی پرجاپتی یہاں کرایہ دار کے طور پر ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ پنکی اور سنجے کچھ سالوں سے لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہے تھے۔ اس دوران پنکی نے سنجے پر شادی کے لیے دباؤ ڈالا۔ سنجے نے اپنے دوست ونود کے ساتھ مل کر پنکی کا قتل کر دیا اور اس کی لاش جو ہے فریزر میں رکھ دی۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لیو ان ریلیشن شپ اور یہ ناجائز تعلقات کو جائز بنا کر کے دنیا نے جو نام دیا ہے، اس کے چلتے کس قدر بھیانک اور خواتین کے جو ہے قتل کی یہ واردات لگاتار پیش آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ خواتین نہ لڑکیاں اس سلسلے میں جو ہے سنجیدہ ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، غزہ کی پٹی میں سول ڈیفنس نے 7,820 شہداء کی لاشوں کا ریکارڈ مرتب کیا، جنہیں پٹی میں اسرائیلی بمباری نے نشانہ بنایا۔ سول ڈیفنس کا ماننا ہے کہ یہ لاشیں مکمل یا جزوی طور پر بخارات میں تحلیل ہو چکی ہیں۔ اکتوبر 2023 سے جاری صہیونی جارحیت کے نتیجے میں غزہ میں ان شہداء کا تناسب 10% ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے ان کی لاشیں ایسی ہی ملبے میں دبی ہوئی تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بخارات میں تحلیل ہو گئی۔ اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نہ جانے اگر پورا ملبہ اگر ہٹا دیا جائے تو نہ جانے اور کتنی لاشیں یہاں سے نکلیں گی شہداء کی، جس پر جو ہے ظالم دہشت گرد صہیونی درندوں نے اپنی درندگی کی انتہا کر دی۔ ادھر ناظرین گرامی، یمن میں غزہ کی حمایت میں لاکھوں افراد ابھی بھی سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں، فلسطینی نسل کشی بند کرنے کا لگاتار مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایک طرف یہاں کے انصار اللہ اور حوثی مل کر کے برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل پر تو براہ راست میزائل سے حملے ہو رہے ہیں، تو وہاں بحری بیڑوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور عوام پوری طرح سے راستوں پر بھی آ رہے ہیں، یعنی کہ وہ زندہ دلی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں یمن کے عوام۔ یمن میں دسیوں ہزار شہریوں نے سعدہ، ریما، معارب کی گورنریوں اور امران، معارب، تعز، حجہ، زمار، الجوف، المحوید کی گورنریوں کی متعدد ڈائریکٹریٹ میں فلسطینیوں کی حمایت میں نکالے گئے جلوسوں میں شرکت کی، اور کل جمعہ کے روز نکالے گئے جلوسوں کے لیے فلسطینی عوام کی مزاحمت کی حمایت میں جہاد فی سبیل اللہ، غزہ کی حمایت اور ہم تمام ظالموں کا مقابلہ کریں گے کو عنوان منتخب کرتے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں لوگ راستے پر نکل آئے تھے۔
ادھر ناظرین گرامی طبی جریدے دی لانسیٹ کی جانب سے شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جاری تباہ کن جراحیت کے پہلے 9 مہینوں کے دوران غزہ کی پٹی میں بے گناہ شہریوں کی شہادتوں کی تعداد وزارت صحت کے اعداد و شمار سے تقریباً 40% زیادہ ہے۔ جیسے میں عام طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو شہداء ہو رہے ہیں اور جس طرح سے حملے ہو رہے ہیں اور ہر دن شہداء کی جو تعداد آ رہی ہے وہ اور پہلے کے اور جس طرح سے یہاں کی وزارت صحت دے رہی ہے اس سے کوئی جو ہے میل نہیں تھا۔ اب یہ باقاعدہ وہاں کے طبی جریدے نے دی لانسیٹ نے جو ہے صاف اور واضح طور پر بتایا کہ جو تعداد بتائی جا رہی ہے اس سے 40 گنا زیادہ جو ہے افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے حساب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 55,298 فلسطینی شہید ہوئے، 78,525 زخمی ہو چکے تھے۔ اب اس کا اگر اندازہ لگایا جائے، تخمینہ لگایا جائے تو وہ لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے شہداء کی تعداد۔ تو ناظرین گرامی یہ وہ ظلم و ستم کی انتہا ہے جہاں پر ظالم دہشت گرد صہیونی درندے پوری طرح سے فلسطینی مسلمانوں پر، غزہ کی پٹی کے مسلمانوں پر گزشتہ 14 مہینوں سے جو ہے ڈھا رہے ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،